ماقبل کی آیات کے اندر بتایا گیا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بدر کا میدان مسلمانوں کے حق میں کیا اور کس طرح سے دونوں جماعتیں آپس میں ٹکرائی۔ اب چند اصول بیان فرما رہے ہیں قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو کامیابی ملے گی تو کن اصولوں پر چل کر ملے گی، وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں مسلمان اپنائیں گے تو عروج پائیں گے۔ آج ہم ترقی چاہتے ہیں نا کہ ہم ترقی کے راہوں پر گامزن ہو، اصول بنائے جاتے ہیں توڑے جاتے ہیں۔ انسانی جو اصول ہیں وہ پائیدار نہیں ہیں، آج حالات اور ہیں تو اور اصول بنتے ہیں، کل حالات بدل جاتے ہیں تو وہ اصول توڑنے پڑتے ہیں، نئے اصول بنانے پڑتے ہیں، جبکہ خداوندی جو اصول ازل سے تھے ابد تک رہیں گے، ان میں تبدیلی نہیں آتی، وہ اصول ہمیشہ کے لیے ہیں، جب تک دنیا ہے وہ اصول ہیں، ان پر جو بھی چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ پہلا اصول بیان فرمایا، پہلے حدیث سن لے پھر آیت سمجھ میں آئے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو۔ کیا مانگو؟ جنگ کی تمنا مت کرو، کیونکہ جنگ کوئی کھیل تو نہیں ہے، عزت پامال ہوتی ہے، جنگ میں جانیں جاتی ہیں اور شہروں کے شہر تباہ ہوتے ہیں، علاقے کے علاقے تباہ ہوتے ہیں، جنگ ہے نا۔ جب مقابلہ کرنا پڑ جائے تو پھر کیا کرنا ہے اب سمجھیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہاں بھی ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، مسلمانوں سے نہیں، کیونکہ جنگ جو بھی کرے گا مقابلے میں آئے گا ایمان والا آئے گا۔ اسلام میں تو سارے ہیں نا، گناہ گار بھی شامل ہیں۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے، ان سے خطاب ہے۔ ہر بندہ جنگ بھی نہیں لڑ سکتا۔ جن کا ایمان مضبوط ہے، جو شہادت کو سعادت سمجھتا ہے، وہ انسان جو ہے ان سے اللہ خطاب فرما رہے ہیں اذا لقیتم، جب تمہاری ملاقات ہو، جب تم آمنے سامنے ہو، فئاتن کسی جماعت کے، یعنی جب تمہیں کافروں سے لڑنا پڑ جائے، کافروں کی جماعت سے لڑائی کا اتفاق ہو جائے، فَثْبُتُوا، پہلا کام، پہلا اصول اللہ بیان فرما رہے ہیں، پھر ثابت قدم رہو۔ کیا رہو؟ پھر بھاگنے کی اجازت نہیں۔ جو میدان جنگ سے بھاگتا ہے ڈر کر، اس کی توبہ بھی قبول نہیں۔ بزدلی نہیں دکھانی، اسلام میں بزدلی کا تصور نہیں ہے۔ مسلمان ہمیشہ نڈر اور بے باک ہوا کرتا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، حضرت بلال کی طرح، حضرت ابو بکر کی طرح، حضرت صہیب رومی کی طرح، حضرت خنسا کی طرح، حضرت سمیہ کی طرح، حضرت زنیرہ کی طرح، حضرت عمار اور یاسر کی طرح، خباب بن الارت کی طرح، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، کٹ گئے لیکن ہٹے نہیں۔ پھر کیا ہوئے؟ ڈٹ گئے، چمڑی ادھیڑی گئی لیکن ڈٹے رہے، آنکھیں نکالی گئی ڈٹے رہے، گرم ریت پر لٹا کر پتھر جو ہے سینے پر رکھ کر کوڑے مارے گئے لیکن ڈٹے رہے۔ ابو جہل ملعون نے حضرت سمیہ کو برچھا مار کر شہید کیا لیکن ڈٹی رہیں۔ صدیق اکبر کو اتنا مارا بے ہوش ہو گئے لیکن ڈٹے رہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو 3 دن تک مسلسل مارتے رہے لیکن پیغام حق سے پیچھے نہیں ہٹے، ڈٹے رہے۔ پھر ڈٹ جانا ہے، مقابلہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ ڈٹ جانا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پورے قرآن مجید میں کسی عبادت کے لیے نہیں کہا گیا کہ اسے کثرت سے کیا جائے سوائے ذکر اللہ کے، اس لیے کہ اس کے لیے نہ کوئی تحدید ہے اور نہ کوئی شرط ہے۔ پاک بندہ بھی کر سکتا ہے، ناپاک بندہ بھی ذکر کر سکتا ہے، کھڑے بھی کر سکتا ہے، بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے، لیٹ کر بھی
کر سکتا ہے، مرد ہو یا عورت، میدان جنگ میں ہو یا بسترے کے اوپر، ہر حال میں انسان اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ اس کے لیے وضو کی شرط بھی کوئی نہیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دل مضبوط ہوگا، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے، انسان کو مطمئن کرتا ہے، اور جو بندہ مطمئن ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں۔ جو بندہ مطمئن ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں۔ تو میدان جنگ میں تو اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، لہٰذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 موقعوں پر خاموشی اختیار کرو۔ توجہ کے ساتھ، نئی بات ذہن میں آئی آپ حضرات کے حوالے۔ کتنے مواقع پر؟ 3 مواقع پر خاموشی اختیار کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے سامنے اونچی آواز میں قرآن مت پڑھا کرو۔ مثلا 2 بندے بیٹھے اور پیچھے ایک قرآن پڑھ رہا ہے، بھائی جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرنا ہے؟ خاموشی سے سننا ہے، سننا نہیں ہے، خاموشی سے سننا ہے، واجب ہے قرآن کا سننا۔ اس لیے ہماری دلیل یہ ہے کہ امام جب قرأت کرے پیچھے والا بندہ کیا ہو؟ مقتدی خاموش، خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ اب امام اپنی قرأت کر رہا ہے، مقتدی اپنی قرأت کر رہا ہے تو کیا؟ اچھا امام کی قرأت ابھی جاری ہے، مقتدی کی صورت ختم ہو گئی تو کیا کرے گا؟ پھر جوڑ نہیں نہ بنتا۔ بھائی سارے مقتدی حافظ تھوڑے ہی ہیں، سب کو لمبی صورتیں تھوڑی یاد ہیں، اس کو 2-4 صورتیں یاد ہیں چھوٹی سی، وہ کیا کرے گا امام کی قرأت؟ پھر بھی تو خاموشی ہونا، تو پہلے ہی خاموش ہو جا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی، خاموش رہنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب کی طرف سے امام کافی ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، جب میدان جنگ میں دشمن سے مقابلہ ہو پھر خاموش رہنا ہے۔ نعرہ تکبیر جو ہے وہ بلند کرتا رہے، اس کے علاوہ بڑھ کے مارنا، گالیاں دینا نہیں، ذکر کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھے، اللہ کی طرف توجہ کرے تاکہ اللہ کی مدد اور نصرت مسلمانوں کے شامل حال ہو۔ اور تیسرا موقع جنازے کے موقع پر خاموش رہنا چاہیے، شور شرابہ نہیں کرنا۔ اب تو لوگ جنازے میں کھڑے ہو کر اپنے وہ تیرا پتر پہنچ گیا ہے، اچھا وہ مجھ سنیا سی تیری بیماری کی ہویا ہوتا، یہ باتیں وہاں کی جاتی ہیں اور ہنستے ہیں۔ جنازہ ابھی شروع نہیں ہوا، پیچھے بیٹھ کر ہنستے ہیں، منع ہے۔ ہم نے بھی جانا ہے ایک دن۔ آپ اندازہ کریں آپ کے والد کی لاش پڑی ہو اور کوئی بندہ ہنسے، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کے جوان بیٹے کی لاش سامنے پڑی ہو اور کوئی بندہ ہنسے وہاں پر، چاہے میں ہنسوں امام مسجد ہوں، آپ کو کیسا لگے گا؟ تو اسے آنکھوں کے پتہ ہی کوئی نہیں، مولوی بنے ہیں۔ یہ ہر بندے کی سوچ ہے نا۔ اس لیے جنازے کے موقع پر سیریس رہنا چاہیے۔ یہ کچھ آداب ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے اللہ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، ہمیں موقع محل کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کیوں؟ اس لیے کہ تم کامیاب رہو گے۔ کیا رہو گے؟ 2 اصول ہو گئے، پہلا ثابت قدم رہنا ہے، نمبر 2 اللہ کے ذکر کی کثرت کرنی ہے۔ تیسرا اصول سمجھے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، کسی اور کی نہیں کرنی، اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ تیسرا اصول ہے۔ اللہ رسول کی اطاعت کیا ہے؟ کہ وہ کام جن سے اللہ رسول نے منع کیا ہے ان سے رک جانا، ہر وہ کام جس کا کرنے کا کہا گیا ہے اسے کرنا۔ محمد وہ محمد وہ محمد وہ محمد صلی اللہ کہ جس کی اتباع سے آدمی انسان بنتا ہے، نبی کی اتباع سے آدمی انسان بنتا ہے، کہ جس کے نقش پا سے خلد کا امکان بنتا ہے، کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، کہ جس کے نقش پا سے خلد کا امکان بنتا ہے، کہ جس کے وصف حسن و خلق سے قرآن بنتا ہے۔ میرے نبی کے ایک ایک ادا کو اپناؤ، ایسا ہے جیسے آپ نے قرآن کو اپنا لیا۔ نبی کے حکم پر عمل کرنا ایسے ہے جیسے قرآن پر عمل کر لی۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، کہ کس انداز سے جنگ کرنی ہے۔ جنگ کے اصول کیا ہے؟ ظلم نہیں کرنا، جنگ میں بچوں کو نہیں مارنا، یہ اطاعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، ہاں وہ بوڑھا جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پرانے بابے جو ہوتے تجربہ کار ہوتے ہیں نا، اگر ایسا بابا ہے جو تجربہ کار ہے، جس کے تجربے سے دشمن فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کا نقصان کر سکتا ہے، اس کی گردن سب تو پہلا لاؤ تاکہ نقصان تو بچو، اس کی گردن پہلے اڑانی۔ اس کے علاوہ عام نارمل جو ہیں
انہیں مارنے کی اجازت نہیں، بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں، عورتوں کو مارنے کی اجازت نہیں، کھیت خراب کرنے کی اجازت نہیں، درخت کاٹنے کی اجازت نہیں، ان کے مذہبی پیشواؤں کو مارنے کی بھی اجازت نہیں، اور ان کے مذہبی جو معبد خانے ہیں، عبادت خانے ہیں، عبادت گاہیں ہیں، انہیں گرانے کی اجازت نہیں۔ یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد۔ ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، یہ تو تاریخ بتائے گی نا کس نے کیا کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو شرط یہ رکھی جو مالدار ہے وہ اتنے پیسے دے کر اپنے آپ کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ جتنے پادری تھے، جتنے پوپ تھے، ان کے مذہبی پیشوا تھے، اونٹوں پر، خچروں پر، گدھوں پر سامان لاد کر، سونے اور جو جتنے جواہرات تھے لاد کر زیورات لے جا رہے تھے، کسی ایک بندے کو نہیں چھڑایا، اور کسی ایک بھی انسان کو جس نے ہتھیار ڈالا تھا مسلمانوں نے مارا نہیں ہے۔ لیکن جب دوبارہ قبلہ اول ان کے ہاتھوں میں گیا ہے، وہ تاریخ آپ پڑھ لیں، انہی کی زبانی پڑھ لیں اور انہی کے مصنفین کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ لیں، انسان کی روح کانپ جاتی ہے کتنی قتل و غارت گری کی گئی اور کس طرح سے مسلمانوں کی عزت اور چاردر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ مسلمان ہمیشہ مظلوم رہا ہے، یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی۔ مسلمان کبھی بھی، کسی وقت بھی اور کسی زمانے میں بھی ظالم نہیں رہا، ہمیشہ مظلوم رہا ہے۔ چوتھا اصول، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آپس میں لڑائی مت کرو، نقصان کیا ہوگا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ دو پائیاں چ لڑائی ہوئے، تیسرا فریق فائدہ اٹھاندہ ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو گروہ میں تصادم ہو، تیسری پارٹی بیچ میں آ کر فائرنگ کر کے چلی جاتی ہے، پتہ نہیں لگتا، اچھا یہ کہتے اس نے کیا، وہ کہتے اس نے کیا، فائدہ تیسری جماعت اٹھا لیتی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا مت کرو، آپس میں لڑو گے ہوا اکھڑ جائے گی۔ جیسے آج ہم لڑ رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتے یہ کس فرقے سے، کس مسلک سے اس کا تھا، ان کا ڈرون آتا ہے، دیوبندی ہو تب بریلوی ہو تب اہل حدیث ہو تب شیعہ ہو تب سب مارے جاتے ہیں، سب۔ وہ جب مسجد پر، مدرسے پر بمباری کرتے ہیں تو وہاں یہ نہیں ہوتا کہ یہ کس مسلک کا مسجد ہے اور مدرسہ ہے، وہ سب کو مارتے ہیں۔ ان کی نظر میں ہم ایک ہیں، اپنی نظر میں ہم الگ ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ وہ اختلاف ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ کی ہوا اکھڑ گئی ہے۔ ہم نے ایک ہونا چھوڑ دیا ہے، پھر نیک ہونا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اتنی بڑی آبادی، رمضان کا مہینہ آپ نمازیوں کا تصور کریں، 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے، 98% عورتیں نماز نہیں پڑھتی۔ یہ احتیاط کے ساتھ ہے، ورنہ 99%، 99.5 کر لے، عورتیں نماز نہیں پڑھتی، گھر میں کیسے برکت آئے گی؟ پھر عاملوں کے پاس جائیں گے، کالا بکرا ذبح کرو، ٹھیک ہے، اتنا گوشت لے آؤ، اتنی دالہ لے آؤ، اللہ کے نام پر پڑوسیوں کو نہیں دینا، اور عامل کو جو ہے 30,000 40,000 کا بکرا ضرور دینا ہے۔ جب اللہ کے در پر نہیں آئیں گے تو پھر عاملوں کے در پر جانا پڑے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ جب میدان جنگ میں مقابلہ ہو تو کیا کرو؟ مفتی محمد شفیع، مفتی اعظم پاکستان، فرماتے ہیں یہاں اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ آپس میں لڑائی نہ ہو، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صبر۔ ایک ہی پارٹی ہے، ایک ہی مسلک ہے، مشاورت ہو رہی ہے، ایک کوئی مشورہ دے رہا ہے، کسی کی طبیعت کوئی مشورہ دے رہی ہے، ایک چاہتا میرا مشورہ مانا جائے، دوسرا کہتا میری رائے مانی جائے، اختلاف تو ہوگا نا۔ قرآن کہتا فَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ کیا کرو؟ اللہ کے لیے صبر کر جاؤ، میں نہیں اس کی رائے مانی جائے۔ لڑائی ہو گئی، طبیعتیں مختلف ہیں، اونچ نیچ ہو جائے، کیا کرو؟ صبر کرو، برداشت کر لو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ پھر ایک حدیث سن لیں، پھر آیت سن لیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق معاف کرتا ہے، کل میں محمد اس کی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ میرے نبی نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا میں محمد اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔
جو حق پر ہونے کے باوجود کیا کرے؟ اپنا حق چھوڑ دے، اس لیے کہ میں انتشار نہیں چاہتا، میں لڑائی نہیں چاہتا، مجھے یہ پلاٹ نہیں چاہیے، مجھے اپنے گاؤں کا امن چاہیے، مجھے یہ مرلہ نہیں چاہیے، مجھے اپنی گلی کا امن چاہیے، سکون چاہیے۔ لے جا تو لے جا، کیا کرے گا؟ کون سے ساتھ لے کر جائے گا؟ قبرستان وہیں ہے جہاں سب نے جانا ہے، چودھری صاحب بھی وہیں جائے گا اور جھاڑو دینے والا بھی اسی جگہ پر جائے گا، نالی صاف کرنے والا بھی اسی قبرستان میں۔ آپ کتنی قبریں آپ نے دیکھی ہیں، میں دکھا سکتا ہوں، جہاں چودھری صاحب ساتھ میں ہی نالی کا گند نکالنے والا جو غریب ہے وہ بھی وہیں پر سویا ہوا ہے۔ آخری ٹھکانہ سب کا ایک جیسا ہے، وہی قبرستان ہے، وہی مٹی ہے، وہی اندھیرا ہے۔ ہاں عمل بتائے گا اندر کیا ہے، کس کا جہنم کا گڑھا بنا ہوا ہے اور کس کا جنت کا ٹکڑا بنا ہوا ہے، یہ عمل دکھائے گا۔ اللہ ہمیں اپنے قبر کو منور کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاصبروا، صبر کرو، واصبروا، صبر کرو، کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو اپنا حق معاف کر دے نبی اس کے ساتھ، جو صبر کرے اللہ اس کے ساتھ۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اور پلاٹ چاہیے جا کہ اللہ چاہیے، فیصلہ تو اڈے آتے جی، مرلہ چاہیے، اللہ کی مدد، نصرت اور تائید چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ ایک مرلے کا پلاٹ آپ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کئی مرلوں والا پلاٹ آپ کو عطا فرما دے۔ اللہ کے لیے چھوڑا ہے نا، انتشار سے بچنے کے لیے چھوڑا ہے، اللہ دینے پر قادر ہے یا نہیں؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، آخری اصول اللہ بیان فرما رہے چھٹا۔ جب تجارتی قافلہ بچ کر نکل گیا، ادھر مسلمان آ گئے تو اس نے بندہ بھیجا تھا، ادھر سے کافر 1000 تیار ہو کر، عورتیں لا کر ناچ گانے گاجے باجے لے کر پورے وہ شان و شوکت کے ساتھ آئے۔ تو ابو سفیان نے بندہ بھیجا ابو جہل کے پاس، کہا یار قافلہ تو بچ گیا، مقصد تو یہی تھا نا، تو اب واپس آ جاؤ، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، قافلہ جو بچ گیا، سامان بچ گیا، اب لڑائی۔ ابو جہل اتنا بڑا مغرور، اس نے کیا کہا؟ کہندا نا، اب جب تک ہم 3 دن تک بدر میں جشن نہ منائیں نا خوشی کے، ہم واپس نہیں آئیں گے۔ ہم شراب پئیں گے، محفل طرب کو منائیں گے اور وہاں پر ناچ گانا کریں گے اور مسلمانوں کو دکھائیں گے کہ اب ہم سے پنگا مت لینا، دیکھا نا کیا حشر ہوا تمہارا۔ یہ پلاننگ کر کے آیا، لیکن ناچ گانا اور خوشی کی جگہ ماتم کرنا پڑا، مسلمانوں کے مارنے کے بجائے خود مردار ہونا پڑا، جشن کے بجائے ماتم منانا پڑا، اور جیت کے بجائے ہار اللہ نے مقدر کر کے رکھ دی۔ اب ان کی یہ عادت سامنے رکھیں، یہ پس منظر سامنے رکھیں اور آیت سمجھیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا، اے مسلمانوں ایمان والو تم اس طرح سے مت اترانا جو نکلے، ان لوگوں کی طرح جو نکلے اپنے گھروں سے، من دیارہم باطراً، اتراتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے، غرور اور تکبر کے ساتھ، وَرِعَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے کہ دیکھنا اسی کی اشر کرنے مسلمانہ دا۔ اچھا جی، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کا انجام کیا ہوا تمہارے سامنے ہے۔ 313 نے 1000 کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ 2 چھوٹے بچوں نے، معاذ اور معوذ نے، ابو جہل کو گرایا اور اسے زخمی کیا، اور سب سے کمزور صحابی جنہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا جاتا ہے، اس امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے اس کے گردن پر چڑھ گیا۔ اچھا یہ گلہ ویکھو ذرا، کتنا ڈھیڑ تھا یہ خبیث، کتنا مغرور۔ کہندا او بکریا چرانا لے دیا پترا، اج تو سردار دے سرے چڑھ گئے، میرے چھاتی تے بہ گئے، تے ہن ایک کم کریں، گردن ذرا تھلوں لائیں تاکہ کسی نو پتہ چلے سردار دا سارے، لوگوں کو پتہ چلے کس کا سارے؟ سردار کا سارے۔ اور اپنے نبی کو کہنا کہ میں تم سے الاعوذ باللہ جتنی پہلی نفرت کرتا تھا، مرتے وقت اس سے زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا موسیٰ کا فرعون اور میری امت کا فرعون۔ موسیٰ کے فرعون جاتے ہوئے اس نے کیا پڑھا تھا؟ کلمہ پڑھا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن آخری وقت کا ایمان قبول نہیں ہے، اور اس نے جاتے ہوئے بھی تکبر والے جملے کہے۔ آپ نے 2 رکعت شکرانہ کے نفل ادا کیے ابو جہل کے مرنے پر کہ اتنے مغرور مت بنو، نہ جا اس کے تحمل پر بڑی سخت پکڑ اس کی، صبح کے تخت نشی شام کو مجرم ٹھہرے، میں نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا، جب وہ پکڑتا ہے پھر پھڑکنے کا موقع نہیں دیتا۔
اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ ایک جھٹکے میں نکال کر رکھ دیتی. نکلی کہ نہیں امریکہ کی اکڑ؟ راتوں رات بھاگے کہ نہیں بھاگے؟ سارے ٹنک چھوڑے کہ نہیں چھوڑے؟ ہر چیز. آج افغان فوجیوں کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ افغان فوجی وہ طالبان ہیں، بلکہ آپ کہیں گے امریکی ہیں. سب کچھ چھوڑ کر گئے. کیوں؟ اللہ نے ساری اکڑ نکال دی. اللہ جب اپنی پر آ جاتا ہے، اپنی آئی پر آ جاتا ہے تو پھر کسی کا ککھ نہیں رہنے دیتا. فرعون کی مثال، نمرود، قارون کی مثال سامنے. اللہ ہمیں عاجزی انکساری کے ساتھ عبادات کو بجا لاتے ہوئے ہمیشہ اسی کے ہی در پر جھکتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.